السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہاب بھائی کے پیدل سفر حج کو لے کر کے دو حدیثیں بہت زیادہ پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہاب بھائی کا اس طریقے سے پیدل سفر حج کو جانا یہ غلط ہے۔ میں ان دونوں ہی حدیثوں کو پہلے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ بھئی یہ دونوں حدیثیں واقعی شہاب بھائی کے خلاف ہیں، اور پھر اعتدال والی کیا بات ہے تھوڑا دھیان سے سنیں۔ جیسے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں تفصیل الگ ہے۔ پہلی حدیث کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ پیدل چل کر کے جائے گی حج کرنے کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اس کو حکم کرو کہ یہ سوار ہو کر کے جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی ہی دوسری حدیث شریف جو پیش کی جا رہی ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو لوگوں کے سہارے پر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی لتھڑ کر کے ایک طرح سے جا رہا ہے بالکل سہارے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں؟ تو جواب دیا گیا کہ اس شخص نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل چل کر کے جائے گا سفر حج کو، بیت اللہ پیدل چل کر کے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس بات سے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اس کو حکم کرو کہ یہ سوار ہو کر کے جائے، ٹھیک۔ ان دونوں حدیثوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ شہاب بھائی کے سفر حج کے خلاف ہیں، جو پیدل جا رہے ہیں اس کے خلاف ہیں۔ پہلی بات کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہے نا، یہ دونوں حدیثیں ان کا تعلق حج سے ہے ہی نہیں، یاد رکھیں ان دونوں حدیثوں کا تعلق حج سے ہے ہی نہیں۔ ان دونوں حدیثوں کا تعلق ہے اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں نہ ڈالے، ایسی چیز کی نظر نہ مانے جس چیز کو وہ خود نہ کر سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نسائی نے بھی اور علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں کو حج کے باب میں نہ ذکر کر کے ایمان اور نذور یعنی قسم اور نظر ماننے کے باب میں ذکر کیا ہے، حج کے باب میں بیان نہیں کیا گیا۔ تو حج کے تعلق سے یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اس طرح اس مصیبت میں ڈالنا کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکو، اس کے تعلق سے۔ تو شہاب بھائی کے تعلق سے جہاں تک بات ہے کہ بھئی ان دونوں حدیثوں کو اس وقت ہم شہاب بھائی کے خلاف کہیں گے جبکہ شہاب بھائی زبردستی سفر کر رہے ہوں اور سفر کر بھی نہ پا رہے ہوں۔ میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اس وقت ہم کہیں گے جبکہ سفر بھائی وہ شہاب بھائی جو ہے زبردستی سفر کر رہا ہوں، چل بھی نہ پا رہا ہوں، لتڑ لتڑ کے چل رہے ہوں۔ ورنہ اس کے علاوہ جب وہ مشقت مطلب برداشت کر سکتے ہوں، آرام سے چل سکتے ہوں، تو پھر ان کے خلاف یہ حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب بار بار اس بات کو کہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھی کہا ہے کہ آپ پیدل سفر کرو، اس طریقے سے کہا ہے کہ میری یہ چاہت ہے، مجھے اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں پیدل چل کر کے نہیں جا سکا، تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، تبھی تو جا کر کے اس طرح سے تمنا کو ظاہر کر رہے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ کچھ علماء کو چھوڑ کر کے تمام ہی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھی پیدل سفر حج کرنا جائز ہے۔ تو جب کوئی چیز جائز ہے تو پھر اس کو منع کرنا اس طریقے سے کہ بھئی گویا کہ وہ حرام ہو ناجائز ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے آپ؟ مزید یہ کہ اس کے اوپر بائیکاٹ کے اس طریقے سے نشان لگانا، کراس کے جو کٹ والے نشان ہوتے ہیں، یہ کتنے غلط ہیں۔ اس سے دیکھو دو طرح کے نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ بھئی اگر خدا نخواستہ اس طرح کی باتیں شہاب بھائی تک پہنچ گئیں تو شہاب بھائی کو آج جس دن ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تقریباً 52-53 دن چلتے ہوئے ہو گئے۔ اب اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تو ان کے کیا دل پر نہیں لگے گی؟ ان کو برا نہیں لگے گا؟ ان کے چاہنے والوں کو، ان کے گھر والوں کو برا نہیں لگے گا کہ آپ کیسے کیسے فتوے چلا رہے ہو اور کیسی کیسی حدیثیں توڑ مروڑ کر کے چلا رہے ہو؟ دوسرا اس سے بہت بڑا نقصان اسلام اور مسلمانوں کا ہے۔ کس طرح سے کہ بھئی دیکھو اغیار میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی کئی لوگ تپسیائیں کرتے ہیں، کوئی لیٹ کر کے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی ایک جگہ کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے زندگی بھر، تپسیائیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی شہاب بھائی جو ہیں تپسیا کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ان چیزوں کو، تپسیاؤں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ بھئی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے والے۔ اب اگر ہم اس بندے کے پیدل چلنے کو، شہاب بھائی کے پیدل چلنے کو اپریشیٹ نہ کر کے اس کو برا بھلا کہیں اور کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے اور کٹ کے نشان لگائیں، تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیروں کے ذہن میں باتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ بھئی آپ نے تو اپنی مرضی کے خلاف ہی نہیں چلنے دیا اس کو، وہ اتنی مشکل سے جا رہا ہے تم نے اس کو منع کر دیا، ہمارے ایسا ہوتا تو ہم ایسے ایسے کرتے۔ ویسے ہی تو اسلام پر الزام لگے ہوئے ہیں پہلے اسی کٹرتا کے، تو ہم اس طرح سے باتیں کرنا، دیکھو اگر ناجائز اور حرام ہوتا تو پھر تو ہم بھی ساتھ دیتے کہ بھئی شہاب بھائی غلط کر رہے ہیں، ہم ان کو روکتے، ان کو واپس بھجواتے، لیکن جب کوئی جائز کام ہے تو اس کو کرنے دو نا، کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ اس لیے برائے کرم اگر کر سکتے ہو تو سپورٹ کرو۔ سپورٹ کرنے کا مطلب آپ ان باتوں کا، ان کی تعریف کرو تاکہ ان کی اور ترغیب ہو اور وہ زیادہ آگے بڑھیں، اور جس طرح سے ہو سکتا ہو آپ ان کا ساتھ دو۔ اس کے علاوہ جو ہے اعتراض کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اس کو شیئر کریں
چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس سے پہلے بھی میں ویڈیو ڈال چکا اس موضوع پر، تھوڑی اور تفصیلی ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔